صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دین متین، دین اسلام میں عبادت کا ایک باقاعدہ ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ کار ہے ہر عبادت کا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض عبادت کی تمام اقسام میں ایک ترتیب ہے، حسن ترتیب ہے، ایک زینت ضوابط کا ایک نکھار واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ہر عبادت کا ایک خاص معیار مقرر کیا گیا ہے۔ عبادت کرنے والا ظاہری اور باطنی کاوشوں سے اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس معیار کی رعایت نہ ہو تو وہ عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ جیسے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے، جو اس کے مکمل طریقہ کار ہے اس کے مطابق نماز ادا نہیں کریں گے تو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ بعض صورتوں میں تو ہوگی نہیں، اگر فرائض و واجبات اور اس طرح کی بڑی غلطیاں کر دیں تو نماز سرے سے ہی نہیں ہوگی، قبول ہی نہیں ہوگی۔ کئی بار نماز ٹوٹ چکی ہوگی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پوری پڑھی۔ تو نمازی کو ایسے دیکھ لیں کہ اس ذمہ کو ادا کرنے کے لیے 6 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں، اسی طرح مکروہات تحریمہ ہیں، واجبات ہیں۔ تو ان فرائض میں سے، شرائط میں سے اگر کوئی ایک چیز رہ جائے، چھوٹ جائے تو سرے سے فرض ہی ادا نہیں ہوگا۔ 30 سے زیادہ واجبات ہیں جن میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو نماز پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی، ادھوری رہ جاتی۔ اب نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پاک صاف حالت میں ہو، منہ اس کا خانہ خدا کی جانب ہو، نیت ہر قسم کی ریا سے پاک ہو، للہیت پیش نظر ہو، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دنیا و مافیہ سے بے نیازی کا اظہار کرتا ہوا قیام میں ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا۔ یہ نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی بارگاہ میں رکوع بجا لائے، پھر اپنی جبین کو خاک پر رکھ کر خدائے بزرگ و برتر کے سامنے غایت تذلل کو اپنائے۔ الحاصل کہ اگر تمام کے تمام ظاہری اور باطنی لوازمات کو پورا کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قرب ضرور حاصل ہوتا ہے۔ لیکن شیطان کب چاہے گا کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے؟ تو پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے۔ اگر انسان شیطان کے بہکاوے میں نہ آیا تو اب شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نماز میں ہونے کے باوجود اس کو ذہنی طور پر نماز سے ہٹا دیا جائے۔ کبھی شیطان پن کرتا ہے، یہ یاد کر، یہ یاد کر، یہ یاد کر، ہر چیز یاد کراتا ہے، خود پن کر کر کے یاد کراتا ہے، توجہ ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ اذان کے بعد پھر آ جاتا ہے، جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر کے بعد پھر آ جاتا ہے، نمازی کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بھولی ہوئی باتیں یاد کرا دیتا ہے، جو نہیں یاد آتا جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں وہ سارا کچھ یاد آ جاتا ہے، اور کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ نمازی کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے رکعتیں کتنی پڑھی یا میں نے تلاوت کون سی کی ہے، کون سی صورت پڑھی تھی۔ اسی بنا پر بسا اوقات نماز پڑھنے والا نماز میں بھول کا شکار ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وسواس شیطان کے علاوہ بولنے کی اور بھی وجوہات ہیں۔ مثلا مقتدی کی طہارت میں کمی رہ جانا بھی امام کی یادداشت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور نمازی کی یادداشت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر طہارت میں کمی رہ گئی، استنجا وضو صحیح نہیں کیا، استنجے کا بھی پورا طریقہ کار ہے اور اس میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، کبھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ تفصیلی بیان کریں گے کہ لوگوں کو استنجا کرنا بھی صحیح نہیں آتا اور بڑے بڑے موضوعات پہ منازع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ فقیہ بنے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بڑا دین کا علم جانتا ہوں، تو استنجے کے 2-4 باتیں پوچھ لی جائیں تو وہیں پھنس جاتے ہیں۔ تو جب استنجا ہی غلط ہوگا تو پھر اگلا وضو اور باقی معاملات طہارت کے وہ کیسے؟ تو طہارت میں بھی اگر کمی رہ جائے تو اس وجہ سے بھی نماز میں توجہ نہیں رہتی، یادداشت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز آپ نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ نمازیوں میں سے بھی اگر کسی کی طہارت نہ ہو، وضو ٹھیک نہ ہو، استنجا ٹھیک نہ ہو تو اس کا اثر امام پہ پڑتا ہے، امام چیزیں بھول جاتا ہے نمازیوں کی وجہ سے۔ تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ لگا، تھوڑا سا
کسی آیت میں. تو بعد میں نماز کے بعد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن اچھی طرح طہارت نہیں کرتے. تو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اسی طرح بھول جانے کی طبی وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ وجہ طہارت کہ مقتدیوں میں بھی اگر کسی کی طہارت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی امام بھول جاتا ہے چیزیں. اور طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, میڈیکلی کوئی بیماری ہو, مسائل ہو, یہ بھی تھکاوٹ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے, نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے کہ امام صاحب کی اگر نیند پوری نہیں تو بعض اوقات نماز میں غلطی ہو جاتی ہے, یا تھکاوٹ زیادہ ہے یا بیماری ہے, وہ توجہ اس بیماری کی طرف ہوگی تو ادھر کوئی غلطی ہو جائے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ انسان خطا کا پتر ہے. بھول چوک انسان کے خمیر میں شامل ہے کہ اس نے یہ غلطی کرنی ہر معاملے میں بھولنا ہی ہوتی. لہٰذا جہاں شریعت مطہرہ نے عبادت کرنا سکھایا ہے, اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شرائط, ضوابط بھی بتائے ہیں. یوں ہی انسان کی بھول اور اس کی خطا کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی کمی رہ جائے عبادت میں تو شریعت مطہرہ نے اس کا طریقہ کار ہی بتایا. دوران عبادت کسی خلل کے آ جانے پر اس کی تصحیح کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. مثلا حج میں جب کوئی احرام یا حرم کی حرمت کی پاسداری نہ رکھ سکے تو اس پر جنایت لازم ہوتی ہے. یوں کبھی اس پر دم, کبھی صدقہ دے کر یا روزہ رکھ کر کمی پوری کی جاتی ہے. نماز میں اگر بھول جائے, بھولے سے واجب رہ جائے تو اس پر سجدہ صاف کر کے اس کی تلافی کی صورت رکھی ہے. یوں ہی امام جب دوران قرات بھول جائے یا انتقال رکن میں خطا ہو, مثلا تیسری رکعت میں قادہ میں بیٹھ گیا, چوتھی میں بیٹھنا تھا اور تیسری میں غلطی سے بیٹھ گیا حالانکہ اس کو نہیں بیٹھنا تھا, تو ایسی صورت میں نمازی کو لقمہ دینے کا حق دیا گیا تاکہ وہ امام کو تنبیہ کر سکیں لقمہ دے کر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس سلسلے میں بھی رہنمائی مہیا کرتی ہیں. بعض احادیث میں حضور سے کسی آیت کے رہ جانے کا ذکر ہوگا, اسے کوئی حضور کی شان میں کمی نہ سمجھے, بلکہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ آپ نماز میں قبلہ رو ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے مقتدی کی ظاہری اور قلبی حالت سے بھی واقف ہو جاتے تھے کہ پیچھے کون کون کھڑے ہیں, پچھلوں کو بھی دیکھتے تھے. جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے, جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کیا گمان کرتے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے, یعنی میرا رخ قبلہ کی جانب ہے, تو کیا ہوا؟ اللہ کی قسم نہ تو تمہارے رکوع مجھ پر مخفی ہیں اور نہ ہی تمہارے خشوع خضوع, بے شک میں اپنی پیٹھ کی جانب سے بھی دیکھتا ہوں, جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اور تمہارے دل میں کیا حالات ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں, تمہارے اندر کی خشوع خضوع کیسا ہے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رہ جانے کا جو معاملہ ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ حضور سے کچھ چیز رہ گئی تو وہ ہمارے لیے تھا کہ کچھ رہ جائے تو پھر یوں کرنا ہے, وہ طریقہ تھا کہ سنت بن جائے. جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ موطا میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک میں بھولتا ہوں یا بلا دیا جاتا ہوں تاکہ سنت قائم ہو سکے. ورنہ حضور کی شان کیا ہے کہ بھولیں, لیکن بھولتا ہوں یا بلا دیا جاتا ہوں تاکہ پھر میرے امتیوں کے لیے تعلیم ہو جائے کہ اگر وہ بھول جائیں تو پھر انہوں نے کیا طریقہ کرنا ہے تاکہ وہ میرا طریقہ سنت بن جائے. تو نماز میں لقمہ دینے کے احکام ہر نمازی کے لیے سیکھنا ضروری ہے. حضرت سمرہ بن جندب نے روایت کی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام پر اس کی غلطی رد کریں. اور امام حاکم نے مستدرک میں حضرت ابو عبد الرحمن سے روایت کی ہے, فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ سنت ہے کہ جب امام تم سے لقمہ مانگے تو اسے لقمہ دو. ابو عبد الرحمن سے کہا گیا کہ امام کا مانگنا کیا ہے؟ فرمایا جب وہ کچھ چھوڑ دے, یعنی امام کچھ بھول جائے, چھوڑ دے, بیٹھنے تھا کھڑا ہو گیا, کھڑا ہونا تھا بیٹھ گیا, اس طرح کا کچھ چھوڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امام لقمہ مانگ رہے ہیں, بھائی یہاں بتاؤ کیا کرنا ہے. اب بول کے تو نہیں کہے گا مقتدیوں سے کہ میں کھڑا رہا ہوں بھول کے, اب مجھے لقمہ دو. تو اس کا مانگنا یہی ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے, اب خود ہی سمجھ جاؤ. لیکن اگر پچھلے بھی سارے کسی اور خیال میں گم ہے تو پھر بھول ہی جائیں گے ساری کہ کیا غلطی ہو گئی ہے. فتح قدیر میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات کی, بس ایک کلمہ آپ نے نہ پڑھا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم میں ابئی موجود نہیں؟
انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ میں نے گمان کیا کہ شاید وہ حصہ منسوخ ہو گیا جو آپ نے نہیں پڑھا۔ صحابہ نے یہ گمان کر لیا کہ ہو سکتا ہے حضور نے یہ آیت چھوڑ دی ہے بیچ میں، تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے منسوخ ہو گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر منسوخ ہوتا تو میں تم لوگوں کو ضرور بتاتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز مغرب میں تھے، جب سورہ فاتحہ پڑھی تو آگے سورت یاد نہ بن پڑی۔ حضرت ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، کہ کیسے حافظ قرآن ہوتے ہوں گے مضبوط قسم کے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کے آگے بولے کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے کون سی سورت پڑھنی ہے، یاد ہی نہیں رہا کچھ بھی۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے اذا زلزلت کاللقمہ دیا، پھر آپ نے وہ سورت شروع۔ تو یہ بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر رک جائیں، چپ ہو جائیں، تو اب پچھلوں کو چاہیے کسی سورت کا نام لے کے، وہ آسان سی سورت، چھوٹی سی سورت، اس کا نام لے دیا کرے، قل هو اللہ احد پڑھ دے، جو انا اعطیناک الکوثر، تاکہ امام کو یاد آ جائے، امام وہ سورت شروع کر دے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عمر، ان کو پھر یہ سورت یاد دلائے گی، انہوں نے وہ تلاوت شروع کی۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سورہ نجم پڑھی، اس دوران آیت سجدہ پر سجدہ کر کے جب قیام کی طرف لوٹے تو آپ بھول گئے۔ کسی نے اذا زلزلت الارض کا لقمہ دیا، بس آپ نے یہی آیت پڑھی اور اس پر کسی صحابی نے بھی انکار نہ کیا۔ آیت سجدہ آئی، سجدے میں چلے گئے، جب سجدے سے دوبارہ اٹھے بھول ہی گئے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا، رک گئے، پھر کسی نے یہ لقمہ دیا۔ جب نماز میں کوئی امر حادث ہو جائے تو سبحان اللہ کہو، جب سبحان اللہ کہا جائے گا تو امام متوجہ ہو جائے گا۔ تو مذکورہ بالا احادیث مبارکہ لقمہ دینے اور لینے کی اصل ہیں۔ فقہاء عظام نے اس مسئلے میں ہماری مزید رہنمائی کی اور مسئلہ مذکورہ میں پیش آنے والی مختلف صورتوں کا حکم اپنی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ لقمہ دینے کے جو احکام ہیں یہ سیکھنے چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، جن میں سے کچھ ہم ابھی سن لیتے ہیں۔ امام جب ایسی غلطی کرے جو نماز ٹوٹ جانے کا سبب بنے، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو مقتدی پر، ہر مقتدی پر فرض کفایہ ہے۔ ان میں سے جو بھی ایک بھی بتا دے گا تو سب سے فرض ٹل جائے گا، ایک بھی نہیں بتائے گا تو سارے گناہ گار۔ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی پڑھ لے گا تو سارے بری الذمہ، ایک بھی نہیں پڑھے گا تو سارے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اسی طرح امام کی ایسی غلطی بتانا کہ جو نماز توڑنے کا سبب ہے، جس سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب مقتدی کو پتہ ہوگا تو غلطی بتائے گا نا کہ یہ کون سی والی غلطی ہے، یہ نماز توڑنے والی ہے، یہ واجبات میں سے غلطی ہوئی ہے، یہ مفسدات میں سے ہوئی ہے، یہ مکروہات تحریمہ میں سے ہوئی ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب مقتدیوں کو نماز پوری آتی ہوگی، یہ ساری چیزیں زبانی یاد ہوں گی، مکروہات پتہ ہوں گے، 30 واجبات یاد ہوں گے، 6 شرائط یاد ہوں گی، 7 فرائض یاد ہوں گے، تو پتہ چلے گا نا کہ اب مجھ پہ غلطی بتانا فرض ہے، فرض کفایہ ہے، واجب ہے، کیا ہے۔ اگر کوئی غلطی نہیں بتائے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے، ایک بھی بتا دے گا تو فرض سب پہ اتر جائے گا۔ کیونکہ غلطی جب مفسد نماز ہو تو اس کی اصلاح کرنے کے بجائے خاموش رہنا نماز کو باطل کر دے گا، اور نماز باطل کر دینا حرام ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ ایک کا بتانا سب پر سے فرض اس وقت ساقط کرے گا کہ امام مان لے اور کام چل جائے، ورنہ اوروں پر بھی بتانا فرض ہوگا۔ یعنی ایک نے غلطی بتائی، امام نے اس کی بات نہیں مانی، اب دوسرے پر بھی ضروری ہو گیا بتانا، وہی بتائے، اس کی بھی امام نے نہیں مانی، اب تیسرے پر ہی بتانا فرض ہے۔ یوں ہر نمازی پر بتانا فرض ہو گیا اگر بات نہیں مانے گی۔ ہاں جہاں بات مان لی امام نے وہیں اگلا نہ بتائے، رک جائیں، وہیں اسٹاپ ہو جائیں۔ ایک کا بتانا سب پر سے فرض اس وقت ساقط کرے گا کہ امام مان لے اور کام چل جائے، ورنہ اوروں پر بھی بتانا فرض ہوگا یہاں تک کہ حاجت پوری اور امام کو اعتماد حاصل ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بتائے سے امام کا اپنی غلط یاد پر اعتماد نہیں جاتا، امام سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ نہیں مانتا، پھر دوسرا بتائے، تو وہ اس کی تصحیح کو نہیں مانتا، اس کا محتاج ہوتا ہے کہ متعدد شہادتیں اس کی غلطی پر گزرے، تو یہاں فرض ہوگا کہ دوسرا بھی بتائے، اور اب بھی امام رجوع نہ کرے تو تیسرا بھی تائید کرے، یہاں تک کہ امام صحیح کی طرف واپس آ جائے، تب تک سارے بتاتے رہیں۔ ایک بھی نے بھی نہیں بتایا، 10 نمازی کھڑے ہیں، 9 نے بتا دیا،
ایک نے نہیں بتایا تو اب پھر بھی سارے گناہگار ہوں گے۔ اگر غلطی ایسی ہے جس سے واجب ترک ہو کر نماز مکروہ تحریمی ہو تو اس کا بتانا ہر مقتدی پر واجب کفایہ ہوگا، اور اگر ایک بتا دے گا تو اس کے بتانے سے کارروائی ہو جائے تو سب پر سے واجب اتر جائے گا، ورنہ سب گناہگار ہوں۔ باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے، کافی سارے اس کے پوائنٹ بنتے ہیں، یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے نماز میں لقمہ دینے کے مسائل۔ اب لقمہ نہیں پتہ ہوتا، لوگ لقمہ دے دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں ہوتا کہاں دینا ہے، کیوں بعض اوقات لقمہ دینا فرض واجب بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لقمہ دینا گناہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لقمہ دینا حرام بھی ہوتا ہے، لقمہ دینے سے گناہگار بھی ہو جائیں گے، بعض اوقات لقمہ دینے سے نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اپنی بھی ٹوٹ جائے گی، امام نے مان لیا امام کی بھی ٹوٹ جائے گی، امام کی ٹوٹے گی سب کی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے لقمہ دینے کے مسائل ضروری ہر ایک کو سیکھنے چاہیے۔ اسی طرح دیگر جو نماز سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے، نماز سیکھ کر پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔